لفظ ٹوپی جو ہے یہ لفظ دراصل ہندی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی ہیں ایک خاص قسم کی پوشاک، جو ایک خاص قسم کی پوشاک، نمبر 1. نمبر 2، پھل کے اوپر کا جو حصہ ہوتا، پھل کے اوپر کا حصہ خوشبو خول، اور اس کی جمع ہوتی ہے ٹوپی، ٹوپیاں، یا اردو میں کہتے ہیں ٹوپیوں. تو یہ ہندی زبان کا ماخوذ لفظ ہے. عربی زبان میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. اس کو عربی زبان میں قلم سوا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قلم سوا یعنی ٹوپی. اس کے علاوہ اور بھی الفاظ ہیں. دیکھیے ٹوپی کے بارے میں احادیث ہیں یا نہیں ہیں، یہ ہم بعد میں بتائیں. پہلے بتائیں گے کہ ٹوپی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد. لوگو تم زینت اختیار کرو، خوبصورتی اختیار کرو جب جب تم اللہ کے سامنے عبادت کے لیے آتے ہو. سبحان اللہ. مجموعی طور پر زینت. کیوں زینت؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. جمیل ہے اللہ، لہذا پسند کس کو ہوتا ہے؟ جمال کو. سبحان اللہ. اب ایک موٹی سی بات ہے کہ خوبصورتی کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورتی کس کو کہتے ہیں یہ بھی تھوڑا ہم سمجھ جائیں، بہت اچھی بات رہے گی. کیسے؟ اگر آپ دلہا بن رہے ہیں تو سب سے زیادہ خوبصورت کون نظر آئے گا؟ دلہا. ایسا نہیں کہ وہ عام لباس میں جا کر دولہے کی کرسی پہ بیٹھ گیا، حجاب اور خوبصورت کر دیا. تو دلہا اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے. اس کے لیے کیا کرتا ہو؟ نکاح کے لیے ایک خاص ڈریس تیار کرتا، اپنے سر کے بال بناتا، اچھی خوبصورتی کے ساتھ پگڑی بھی لگا لیتا، اچھی شیروانی بھی پہنتا. جو جو لوازمات اس کو خوبصورت نظر آتے ہیں وہ کیوں؟ وہ تزئین ہے، اس کی تزئین. ایسے ہی آپ سوٹ پہنتے ہیں، سوٹ کی تزئین کیا ہے؟ اب آپ لنگی پہنیے، لنگی کے اوپر کوئی سوٹ ڈال کے نکلے گا، سیم میچنگ وہ کیا کرے گا؟ سوٹ سلائے گا، پینٹ بھی ویسے ہی، اور اس کے اوپر کا کوٹ بھی ویسے ہی، اس کے اندر کی جیکٹ بھی ویسے ہی، دونوں کا میچ کرنے والا ایک بشرٹ بھی ویسے ہی. کیا اتنا سوٹ پہننے سے سوٹ پورا ہوگا؟ نہیں. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ایک ٹائی بھی لگائیں گے اوپر، کیوں؟ سوٹ کا حصہ ہے ٹائی. اس کے بعد آپ کیا چپل پہن کے نکل جائیں گے؟ بولے کہ نہیں. اس کے موافق جوتا بھی پہنیں گے، اس کے موافق جوتا بھی پہنیں گے. 4 مرتبہ مہینے میں دیکھیں گے، چہرہ وغیرہ سب صاف کریں گے. اب اچھے دکھ رہے ہیں تو جب جا کے دعوت میں جائیں گے آپ. کیوں؟ زینت ہے یہ زینت. اس کے معنی کیا ہے؟ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر کم ہو جائے تو آپ کی زینت پر فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بس کر لیں. آپ ایک اچھا سوٹ پہن کر دعوت میں چلے گئے، لیکن آپ کا جوتا یا شوز ہے وہ بھی بڑا قیمتی ہے، لیکن آپ نے کہا کہ اسپورٹ شوز پہن لیے، روزانہ تک پہن لیے، چلے گئے تو آپ کا دوست بولے گا میاں سوٹ تو بڑا اچھا لے کر آپ اسپورٹ شوز کے روپ پہنے مجھے. بولتا نہیں بولتا ہوں. کیوں؟ اس کے ساتھ اسپورٹ شوز نہیں جمتا، اس کے ساتھ فارمل جو سوٹ جوتا ہے وہی آپ کو زینت دیتا. تو زینت آپ کی وہاں پر مکمل ہوئی. اچھا عطر لگائیں گے، اچھی خوشبو لگائیں گے وغیرہ. کیوں؟ ٹھیک ہے. زینت کی بات اگر آپ عورتوں کے بعد میں اگر آپ زینت دیکھیں گے تو عورتوں میں زینت دیکھیں کیسی عورتیں زینت اختیار کرتی ہیں. میچنگ کے کپڑے پہنیں گے، ساڑی جیسی ہے کرتا بھی ویسے ہی پہنیں گے، چپل بھی ویسے ہی، زیور پورا پہنیں گے، سر کے بال صحیح کریں گے، ہر چیز یعنی میک اپ وغیرہ برابر کریں گے. ان میں سے کوئی بھی ایک چیز کم اگر ہو جائے تو عورت جائے گی دعوت میں. کیوں؟ اس کی زینت. دیکھیے زینت کا مفہوم سمجھیے کیا ہے. زینت کا مفہوم چوڑیاں بھی ویسے، حالانکہ گھر میں 10 جوڑی چوڑیاں پڑے ہوئے ہیں لیکن یہ ساڑی سے میچ نہیں کھاتا، اسی لیے جا کے نئی چوڑیاں لے کے ہے نہیں ہے. کیونکہ ان کے ذہن میں کیا ہے؟ اس کے بغیر اس کی زینت پوری نہیں ہوتی. تو میرے دوستو جب ہم اللہ کے سامنے آ رہے ہیں تو ہم کو بھی زینت اختیار کرنا ہے نہیں ہے. حدیث کی دلیل بعد میں، لیکن پہلے زینت کی دلیل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہمارے جیب میں ہر چیز رہتی ہماری ضرورت کی. کیا کیا رہتی؟ آپ گھر سے باہر نکل رہے فوراً کپڑے پہننے کے بعد آپ سب سے پہلے دیکھیں گے میری وائلیٹ کہاں ہے. وائلیٹ کا جیب میں رکھیں گے.
پھر اس کے بعد گھڑی، اس کے بعد چشمہ، آپ چشمہ بھی لے لیں گے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ آپ ایک کنگھی بھی رکھ لیں گے. کیوں؟ میرے سر کے بال بکھر گئے تو یہ کیا ضرورت ہے نا، یہ ضرورت ہے آپ کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ اگر آپ پان کے عادی ہے، پان کے ڈبے سے 4-5 پان جیب میں رکھ لیں گے. گٹکا کھانے کی عادی ہے تو 4-5 گٹکے کے پڑیاں بھی رکھ لیں گے، زردہ بھی رکھ لیں گے. کیوں؟ میں گھر سے نکل رہا ہوں، کہیں ضرورت پڑی تو پورا سامان ہوگا. لیکن دوستو صحیح بولیے آپ، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے جیب میں وہ چیز نہیں رہے گی جو سنت ہے، اور وہ چاہے ٹوپی. بڑی بوجھ نظر آتی لوگوں کو. اگر میری ویسے اگر آپ ٹوپی پہنیں گے تو واقعتاً یہ بوجھ ہے، اس کو سنبھالنا. لیکن کپڑے کی چھوٹی سی ٹوپی جیب میں رکھیں گے آپ، دستی رکھیں گے، یا پھر ہم ٹیشو پیپر اپنے جیب میں رکھیں گے. اگر آپ کہیں آفس کو جا رہے ہیں ماؤتھ فریشنر بھی جیب میں رہے گا، لیکن نہیں رہے گی تو کیا؟ ٹوپی. اب آپ بولے بھائی ٹوپی سنت ہے کیا؟ نماز کا حصہ نہیں ہے ٹوپی؟ ارے سامنے والا بولے گا عجیب بات. اس لیے کبھی کبھی کیا ہوتا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی غیر ریلیٹیو میں مسجد میں چلے گئے تو ایک بندہ لگے کیا کرتا، آپ کو ٹوپی پہنا دیتا. اب اس کے اوپر اندر کو غصہ ہوتا تھا کہ کم وقت کون نے ٹوپی پہنا دیا میرے کو. آتا نہیں آتا، اسی میں جھگڑا تھا. کیوں؟ وہ بیچارہ یہ سمجھ رہا کہ نماز کے لیے ٹوپی پہننا ہے. آپ اپنے دانش میں یہ سمجھ گئے کہ نماز کے لیے ٹوپی نہیں پہننا ہے. جھگڑا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے. اگر آپ ٹوپی پہن لیتے تو کوئی آدمی آپ کو ٹوکتا، کوئی روکتا. اچھا بعض لوگوں کی عادت ہوتی، دیکھیے آپ نماز پڑھ لے کے نکل جانے کے بعد تو تھوڑے لوگ کیا کرتے، ہم کسی مسجد میں نماز پڑھے تو کسی آدمی کو اگر ٹوکنے کی ضرورت پڑی تو انہیں پہلے دیکھ لیتا، اچھا انہوں اہل حدیث ہے. اوپر سینے پہ ہاتھ بھی بنے اور بنے آپ کی طاقت میں رہتا. آج ہوتا کیا ہے، ہمارے بغل ٹوپی کے نماز کہیں کو پڑے گی. کیوں؟ اس کے دل میں آپ کے ارکان کی وجہ سے آپ کا مسلک پہچانا گیا، اب اس کے دل میں جاگی مسلک کی نفرت. اب انہیں کیا بولا، نماز کو سنت کے طریقے سے پڑھ رہے تھے، ٹوپی رکھنا بھاری دیکھ رہا تمہارے کو. اللہ گئے کام، گئے کام. اب اس کے ذہن میں کیا گیا، منفی چیز. تو میرے بھائی جب ہم اللہ کے حضور میں آتے ہیں تو زینت اختیار کریں. ہر نماز کے لیے اللہ نے کیا کہا، خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب بھی تم مسجد کو آتے ہو زیب و زینت اختیار کرو. سبحان اللہ. بولے کہ نہیں بولے؟ چلیے ٹھیک ہے. اب نماز کے لیے زینت کیا ہے؟ نماز کے لیے زینت کیا ہے؟ اذان ہو گئی، آپ نے مؤذن کا جواب دیا، مسجد کو چلے آئے. مسجد کو آتے نماز کے لیے کھڑے آتے نہیں، سیدھا بیت الخلا میں استنجا سے فارغ ہوئے. پہلا کام ہے طہارت لینا، طہارت سے فارغ ہوئے. پھر حسب استطاعت اچھا وضو آپ نے کیا. وضو کرنے کے بعد آپ کے جیب میں اگر عطر کی شیشی رہتی نکال کے تھوڑا سا عطر آپ لگا دیتے، ماشاء اللہ. ٹھیک ہو. اس کے بعد ٹوپی لیے، ٹوپی پہن لیے، آئے نماز پڑھے. سبحان اللہ، پرسکون نماز ہو گئی. ہم وضو بھی کر رہے ہیں، طہارت کو بھی جا رہے ہیں، لیکن بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک عیب ہے، عیب زینت کے خلاف ہے. سب سے پہلے یاد رکھیں، یقیناً نماز کے لیے ٹوپی شرط نہیں ہے، لیکن ٹوپی مسلمان کی زینت ہے. دونوں میں فرق محسوس کر رہا ہوں. آپ ٹوپی کیا ہے، آپ بنین سے بھی نماز پڑھ لے سکتے. فلسطین کی بنین ہے نا آپ کے پاس، لنگی پہنو بنین پہنو نماز ہو جاتی، لیکن نماز کی زینت نہیں ہوتی. نماز کے لیے جواب سے آپ گھر میں رہیں تو فلسطین کی بنین پر نماز ہو گئی، لیکن مسجد کو آ سکتے. ویسا ہم بنین پہن کے چمندرے میں نہیں بیٹھتے، بازار کو نہیں آتے، لیکن مسجد کو کیسے آ جائیں گے؟ اسی لیے آپ جب مسجد آئیں گے تو بشٹ پہن لیں گے، کرتا پہن لیں گے. پہنتے نہیں پہنتے. تو میرے دوست، جہاں ہر چیز ہمارے لیے اچھی چیز معلوم ہو رہی ہے تو ایک ٹوپی کا ہمارے سر پہ بوجھ بنی ہوئی ہے، ایک رکھ لو نا بوجھ. اس کے بہت فائدے ہیں، آگے بتاؤں گا میں آپ کو فائدے. ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2، حدیث. اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح الجامع کی حدیث ہے اور امام البانی نے اس سلسلہ کے اندر ایک بیان فرمایا، اذا صلى احدكم. دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا کہا، اذا صلى احدكم فليلبس ثوبه فان الله احق من تزين له. اے لوگوں،
جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہو تو اپنے کپڑے مکمل پہنے، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے زین و زینت اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ حقدار کون ہے؟ پہلا اللہ۔ شوہر کے لیے بیوی پہلی حقدار، عام مرد کے لیے اللہ والے حقدار۔ جس کے گھر میں جاتا 5 وقت آدمی اللہ کے گھر، تو زینت کا پہلا حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ خوبصورتی اللہ کے سامنے رہنا، ہم اللہ کے سامنے کھڑے تو ہمارے جسم سے خوشبو مہکنا چاہیے، سبحان اللہ، اللہ کے سامنے۔ اسی لیے اللہ کے نبی منہ کی بدبو بھی صاف کرنے کے لیے وضو کے لیے کیا بولے؟ مسواک کرو ہے، چاہو منہ سے بھی بدبو نہیں آنا، منہ نہیں تو ٹھیک ہے۔ حلال چیزیں ہیں، کیا ہے؟ لہسن، لہسن حلال ہے حرام ہے؟ پیاز، پیاز حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہی ہے نا۔ ادرک، اللہ کے نبی کیا بولے؟ یہ حلال چیزیں کچی کھا کے مسجد کو مت آؤ، کیوں؟ اس کی بدبو سے فرشتوں کو اور ایمان والوں کو تکلیف ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ بولے نہیں بولے؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسی لیے مسواک کر لو بولے، کیونکہ معدے کی گرمی سے منہ کی بدبو جو نکلتی وہ ختم ہو جائے ماشاءاللہ۔ وہیں خوشبو لگا دو اللہ کے سامنے، کیوں؟ فرشتے آئیں گے تو فرشتوں کو سب سے زیادہ پسندیدہ خوشبو عطر کی ہوتی ہے۔ اچھا، تیسری چیز زینت اختیار کر لو، کیوں؟ زینت نامکمل رہے گی اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے کمپلیٹ ہونا چاہیے نا بھائی۔ ہم غیروں کے واسطے ہر چیز کمپلیٹ اختیار کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے واسطے کمپلیٹ ہو رہی، مکمل نہیں ہو رہے۔ ایک جگہ نقص ہے، اسی لیے یہ کسی سے مت پوچھو کہ نماز کے لیے ٹوپی ضروری ہے کیا، یہ سمجھو کہ نماز کے لیے زینت ضروری ہے اور ٹوپی مسلمان کی زینت ہے۔ اس کی بہت بڑی تاریخ ہے، وقت نہیں ہے میں پوری تاریخ سنانے کا، اسی لیے میں کچھ صفحے پلٹا دیا آپ کے سامنے۔ ٹوپی کی بڑی عظیم تاریخ ہے، قدیم زمانے سے ٹوپی کا رواج رہا، عزت کی نشانی ہے ٹوپی۔ آپ دیکھیے غیر ملکوں میں تو بہت لمبی تاریخ ہے، لیکن ہمارے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم لوگ بھی ٹوپی پہنتے ہیں۔ آپ مدھیہ پردیش چلی جائیے، ایم پی یا ہماچل پردیش، ہماچل میں کوئی بھی غیر مسلم آپ کو بغیر ٹوپی کا نظر نہیں آتا۔ ہماچل والوں کی خاص ٹوپی ہے، سامنے تھوڑے سے لائن رہیں گی، ڈیزائننگ رہے گی، ہر آدمی وہی ٹوپی پہنے گا، سبحان اللہ۔ کیوں؟ وہ وہاں کے لوگوں کی زینت ہے، ان لوگوں نے ہماچل کی تہذیب بنا لیا، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کیرلا میں جائیے، آپ کیرلا میں آپ کو ایک گیٹ میں کرتے پھیرنے کا نہیں ملے گا، حتیٰ کہ نہ مسجد کا امام ملے گا، نہ مسجد کا مؤذن ملے گا، نہ مسجد کا خطیب ملے گا۔ سب کیا پہنتے ہیں؟ لنگی پتلی، اس کے اوپر بشرٹ، ایک کے اوپر بھی ٹوپی نہیں رہے گی، پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ مسجد میں آپ کے بازو کھڑے گا امام، نماز کا وقت ہوتی جانتے نماز کے لیے کھڑ جاتا، انہیں بغیر ٹوپی کے رہتا اور لنگی پہنا ہوا رہتا اور ایک بشرٹ پہنا ہوا رہتا۔ پورے ہندو مسلم کیرلا کے ایک ہی تہذیب کے، اور تہذیب ہے لوگوں کی، ہم کیا کہیں گے، بہت کم لوگ ہیں وہاں پر ٹوپی پہن کر آتے ہیں۔ آپ مہاراشٹر کو چلے جائیے، کٹر مراٹھا جو ہے انہیں ٹوپی پہنتا، ان کی خاص ٹوپی ہے، دیکھیے ایک پتلی ٹوپی لمبی کپڑے کی سفید، شولہاپور وغیرہ میں آپ کو ایسے لوگ بہت ملیں گے جو ہے ٹوپی پہنتے، انہیں مسلمان رہا تو بھی ٹوپی پہنتا، انہیں غیر مسلم رہا تو بھی ٹوپی پہنتا، کیوں؟ اس کی تہذیب ہے۔ رشیا کو جائیے، رشیا کے اندر ایک خاص قسم کی ٹوپی پہنتے رشیا والے پورے، جیسا میں ٹوپی پہنا اصل میں یہ رشیا کی ٹوپی ہے، یہ تہذیب، اس میں وہ لوگ گول ٹوپی پہنتے اور وہ جانوروں کے چمڑے کی بنی ہوئی رہتی، کیوں؟ وہاں سردی بہت رہتی، کڑاکے کی سردی، برف، انسان جو ہے تھوڑی دیر میں جو ہے نا فریز ہو جاتا آدمی، اتنی سردی، تو وہاں پر ایک خاص قسم۔ المہم بولنے کی کیا بات ہے، ٹوپی ہر علاقوں میں الگ الگ انداز کی پہنی جاتی ہے، کیوں؟ وہاں پر زینت ہے وہ چیز۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہماری بھی زینت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہذیب دیا، صحابہ کرام نے ہم کو تہذیب دیا، ہم اس تہذیب کو ہرگز چھوڑ نہیں سکتے۔ حتیٰ کہ یہودی ہے نا، یہودی
وہ لوگ کٹر جو یہودی ہے بلند ٹوپی کے نہیں رہتا، لیکن ان کی ٹوپی میں ہماری ٹوپی میں فرق کیا ہے معلوم؟ یہودی کی ٹوپی یا پریشانی کو چھپانے والی نہیں ہوتی، بلکہ وہ چھوٹی تشتری کی طرح ٹوپی صرف دماغ کے اوپر پہن لیتے وہ لوگ بس۔ یہ کون سے یہودی عام نہیں، یہ پکے یہودی کٹر جو یہودی ہیں اسرائیلی وہ لوگ، کیونکہ ان کے پاس ہے وہ چیز، وہ تہذیب ہے۔ تو میرے مومن بھائیوں، میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تہذیبی چیز ہے۔ اب ہم تہذیبی چیز سمجھ کر اس کو چھوڑ نہیں سکتے، لیکن یہ ایک شرعی چیز بھی ہے جس کی ہم تعلیم لینا نہیں چاہتے۔ ٹوپی شریعت میں بھی ہے، ٹوپی شریعت میں بھی ہے۔ سب سے پہلے میں کچھ احادیث سنانے سے پہلے آپ کو تھوڑے فتوے سناتا ہوں، پہلے فتوے، اس کے بعد احادیث ہم سنائیں گے۔ کیوں؟ حدیث کے بغیر فتوا دے سکتے ہیں؟ دلیل تو حدیث ہے نا، شرعی دلائل کے بغیر فتوا نہیں ہوتا، اسی لیے پہلے فتوے۔ اور ہم دیکھیں گے تمام مسالک کے فتوے کیا ہیں، سب مسالک۔ ہمارے ہندوستان میں 3 مسالک سب سے زیادہ ہیں۔ نمبر 1 بریلوی، نمبر 2 دیوبندی، نمبر 3 اہل حدیث۔ ان لوگوں کی کثرت بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، اسی لیے یہ 3 مسلکوں میں ٹوپی کا کیا موقف ہے پہلے ہم جان لیں گے تو کچھ باتیں ہم کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ نمبر 1 بریلوی مسلک میں ٹوپی کا کیا مقام ہے؟ بریلوی مسلک کے امام احمد رضا خان صاحب ٹوپی کا موقف یہ بیان فرماتے ہیں، اگر بنیت عاجزی انکساری ننگے سر نماز پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ کیا بولے؟ بنیت، نیت کیا ہونا چاہیے؟ عاجزی، عاجزی اور انکساری کے لیے اگر تم نماز پڑھ رہے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ یہ عاجزی صرف حج میں ہوتی یا عمرے میں ہوتی، لیکن ہر جگہ عاجزی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسی لیے حج اور عمرے کے احکام میں ٹوپی داخل نہیں ہے۔ خالی 2 ٹکڑے ہیں مرد کے لیے، لباس، ایک تہبند اور ایک اوپر سے چادر، بس۔ ٹوپی ہے کیا اس میں؟ نہیں، کیوں؟ وہ عاجزی کی نشانی ہے، عاجزی۔ اب اگر ہم ٹوپی جیب میں رکھ کے اگر نہیں پہن رہے تو عاجزی ہے، یہ تو غرور ہے ہمارا۔ تو احمد رضا خان کا موقف کیا ہے؟ عاجزی ہے، کوئی حرج نہیں، ورنہ پہننا چاہیے۔ اسی طرح وہ دوسرے مقام کے پر بیان فرماتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران ٹوپی سر سے گر جائے تو ٹوپی کو اٹھا لینی چاہیے، یعنی یہی افضل ہے، جبکہ بار بار نہ گرے۔ اگر تزلل و انکساری کی نیت سے برہنہ سر رہتا ہے تو گری ہوئی ٹوپی نہ اٹھانی چاہیے۔ اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں ٹوپی پہن کے، دیکھیے آگے نماز ٹوپی کی، ٹوپی پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی یہ ٹوپی گر گئی تو آپ کیا کریں گے؟ ٹوپی اٹھا کر رکھ لیں گے۔ یہ اٹھا کر کیوں رکھیں گے؟ یہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے، ننگے سر اللہ کے سامنے نہیں کھڑیں گے، لیکن آپ اللہ کی طرف اتنے زیادہ مائل ہیں کہ اٹھانے سے آپ کی نماز میں خلل محسوس ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹوپی اٹھانے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھ لو، لیکن ٹوپی ان کے پاس ضروری ہوگی۔ اب آئیں، ان کا ایک تیسرا مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ اگر مقتدی امامہ باندھے ہوں اور امام کے سر پر امامہ نہ ہو تو نماز بلا تکلف درست ہوگی، بلا تکلف نماز درست ہو جائے گی۔ پھر ان تینوں عبارتوں سے 2 موقف ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ نماز کی حالت میں ٹوپی پہنے، اگر کسی وجہ سے گر جائے تو ٹوپی نہ اٹھائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ یہ پہلا بریلوی موقف تھا، جن کے پاس کیا ہے؟ ٹوپی پہننا تو ہے، اگر بنیت عاجزی کوئی نہیں پہنا تو کوئی بات نہیں، اس کی نماز پہ اثر نہیں پڑتا۔ بلا شبہ ٹوپی نہیں پہن کے کھڑنے سے نماز پہ اثر نہیں پڑتا، کیونکہ یہ زینت کے خلاف ہے۔ اب آئیں دوسرا موقف۔ دوسرا موقف ہے دیوبندی حضرات کا۔ ہمارے ملک میں بہت زیادہ کثرت سے دیوبندی حضرات پائے جاتے ہیں، یعنی ہمارے احناف بھائی وہ لوگ، ان کے پاس کیا موقف ہے ذرا ہم دیکھیں گے کہ فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے الذخیرہ، الذخیرہ، اس میں ایک عبارت ہے، وہ کیا ہے؟
يكره الصلاة حاسرا رأسه إذا كان يجد الأمامة وقد فعل ذلك تكاسلا وتهاونا ولا بأس به إذا فعله تذللا وخشوعا بل هو حسن كذا في للذخيرة. کیا کہا کہ ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے جبکہ اس کے پاس امامہ بھی موجود ہو اور اس نے سستی کرتے ہوئے اور امامے کو اہمیت نہیں دیا، ننگے سر نماز پڑھی ہو، اور اگر وہ خشوع خضوع کے ساتھ کے لیے ننگے سر نماز پڑھے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ خشوع خضوع بہت بہتر ہے. تو ان کے پاس ایک موقع کیا ہوا کہ ننگے سر نماز نہیں پڑھنا چاہیے. کب؟ جبکہ ہے سامنے، رکھتے ہوئے تو بھی پہننا نہیں ہے، تذللاً عاجزی کے لیے. تو کوئی حرج کی بات نہیں، تمہاری نماز ہو جاتی، اس سے نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اب آئیں انہی کی دوسری عبارت. اس میں کیا کہا؟ وَصَلَاتُهُ حَاسِرًا رَأْسَهُ لِلتَّكَاسُرِ وَالتَّهَاوُنِ بِهَا لِلتَّذَلُّلِ. سستی کی وجہ سے یا امامے سے لاپرواہی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے. مکروہ یعنی ناپسندیدہ عمل ہے. دیکھیے وہ بریلوی موقف تھا، دونوں کے موقف میں زیادہ کوئی بھی فرق نہیں ہے. دونوں کا موقف کیا بتا رہا؟ بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی لیکن ناپسندیدہ عمل ہے، پہننا چاہیے. ٹھیک میرے بھائی، یہ دونوں گروہوں کے فتوے میں نے سنایا، لیکن یہ دونوں گروہوں میں سب سے زیادہ ٹائٹ فتویٰ اہل حدیث علماء کا ہے، سب سے سخت. اسی لیے میں دونوں کے دو عبارتیں آپ کے سامنے سنایا. لیکن ہمارے علماء اہل حدیث جو کبار علماء ہیں ان کے 4 فتوے آپ کو سناؤں گا، اور جو ہمارے ملک کے بہت بڑے بڑے علماء کرام گزرے ہیں، بلکہ ان میں بعض ایسے علماء بھی ہیں جن کے نمازوں کو دیکھ کر دوسرے مسالک کے لوگ اپنے نمازوں کی اصلاح کرتے تھے. اللہ کے نبی کی نماز کا طریقہ سیکھنے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھنے آتے تھے. بڑے بڑے علماء، احناف کے بڑے بڑے علماء ہمارے علماء اہل حدیث کے پیچھے نماز سیکھنے آتے تھے کہ نبی کی نماز پڑھنا ہے تو غزنوی خاندان سے نماز سیکھنا چاہیے. ان کی زبردست نماز غزنوی خاندان کی بہت زبردست نماز تھی. اس میں آئے اب ہمارے علماء کا فتویٰ کیا ہے. پہلا فتویٰ یہ ہے کہ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، صحابہ کرام سے زمان ملتا ہے، مگر بطور فیشن، لاپرواہی اور تعصب کی بنیاد پہ مستقل اور ابد الآباد یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ عادت بنا لینا جیسا کہ آج کل دھرنے سے کیا جا رہا ہے، ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ عمل نہیں کیا. یہ فتاویٰ کہاں ہے؟ مجلہ اہل حدیث جلد 15 شمارہ 22، اس کے اندر یہ فتویٰ نقل کیا گیا. معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے نبی ننگے سر نماز نہیں پڑھے تھے، اسی لیے ہم کو نماز ننگے سر نہیں پڑھنا چاہیے. ان لوگوں نے مکروہ کہا، ہمارے علماء نے کہا کہ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اللہ کے نبی سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، اس پر نماز کو اثر نہیں پڑے گا، لیکن نبی کے حسن و جمال کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. دوسرا فتویٰ مشہور عالم دین مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا، کون سے داؤد غزنوی؟ تھوڑا تعارف کروا دیتا ہوں داؤد غزنوی کا. جنگ آزادی میں جتنے خاندانوں نے قربانی دی ہے ان سارے خاندانوں میں سب سے بڑا خاندان جس نے قربانی دیا، جس کا پورے ہندوستان کی سیاست پر اثر تھا، وہ تھا غزنوی خاندان. سبحان اللہ. اس غزنوی خاندان کے بہت بڑے اولین عالم دین تھے مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی محنتوں کی وجہ سے جنوب ہندوستان میں 2 اہل حدیث مدارس وجود میں آئے جن کے اب 100 سال پورے ہو رہے ہیں. پہلا مدرسہ 1924 میں جامع دارالسلام عمر آباد، ماشاء اللہ ہم لوگ وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں. یہ مدرسہ
مولانا داؤد غزنوی کی دعوت کا نتیجہ ہے۔ دوسرا مدرسہ 1926 میں اننت پور ڈسٹرکٹ میں شہر رائے گڑ میں مولانا سید اسماعیل رائے گڑ رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا۔ یہ بھی مولانا عبد الجبار غزنوی کے شاگرد تھے اور انہوں نے ادارہ قائم کر لیا۔ آج دونوں اداروں کے تقریباً 100 سال پورے ہونے والے ہیں۔ آئندہ سال عمرآباد کے 100 سال ہوں گے اور 2026 میں رائے گڑ کے 100 سال ہوں گے ماشاءاللہ۔ اس خاندان کی بہت محنت ہے۔ ایک دو خاندان نے آج بھی دیکھیں کوئی بڑے جامعات جنوب ہند میں نہیں ہے، ان دونوں جامعات کو چھوڑ دیا جائے تو یہی جو خارجین آج زمین پر محنت کر رہے ہیں اور مسلک حق کا پرچار کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ کس خاندان کی دین تھے؟ غزنوی خاندان۔ ٹھیک ہے، یہ خاندان کا بہت بڑا روم تھا، دبدبہ تھا۔ انہی خاندان کے سپرد تھے مولانا داؤد غزنوی، بہت بڑے عالم دین ماشاءاللہ۔ ہندوستان کے جتنے دیوبندی علماء ہیں وہ سارے کے سارے ان کی عزت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور تو اور کبھی وہ لوگ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن جب داؤد غزنوی دیوبند گئے تو دیوبند میں داؤد غزنوی کے پیچھے انہوں نے امامت کی اور امامت کر کے اپنے شاگردوں سے کہا آج اہل حدیث کے بہت بڑے عالم آ رہے ہیں، لہٰذا تم لوگ اہل حدیث طریقے سے نماز پڑھو۔ دیوبند میں سارے طلبہ اہل حدیث طریقے سے نماز پڑھے تھے داؤد غزنوی کے استقبال میں۔ کتنا اثر و رسوخ تھا ہوگا۔ پنجاب کانگریس آئی کے صدر تھے داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پنجاب کے ایم ایل اے بھی بنے تھے سبحان اللہ۔ اور ان کا رواج کتنا تھا معلوم؟ ظہر کی اذان ہو گئی، اسمبلی رکا کے پورے اراکین کے ساتھ اسمبلی میں نماز پڑھتے تھے۔ اتنا روم تھا داؤد غزنوی کا۔ سکھ لوگ بہت ڈرتے تھے داؤد غزنوی کے خاندان سے سبحان اللہ۔ وہ داؤد غزنوی بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم دین، انہوں نے یہ فتویٰ دیا۔ مولانا داؤد غزنوی سے پوچھا گیا کہ بدن پر کپڑے ہوتے ہوئے سر پر سے ٹوپی یا پگڑی اتار کر رکھ دینی اور کوئی عذر نہ ہو اور ہمیشہ اسی طرح نماز پڑھنا، اگرچہ فرض باجماعت مسجد میں ہو، اس کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ کیا اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثبوت ملتا ہے؟ اور ننگے سر پڑھنے یا سر ڈھانپ کر اور ساتھی دلائل کا مطالبہ کیا کہ آپ دلائل لے کر سمجھائیے ماشاءاللہ۔ دیکھیے کس سے؟ اہل حدیث عالم دین سے، بہت بڑے اہل حدیث عالم دین سے سوال کیا گیا۔ اب داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں، سوال کا جواب فرمایا۔ اس کے جواب میں مولانا نے طویل فتویٰ کہا اور اپنے والد گرامی کی جانب منسوب کیا۔ یہاں اس کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگرچہ آغائے سطر میں نہ صحیح، لیکن آداب نماز میں سے یہ بھی ایک ادب ہے کہ بلا وجہ ننگے سر نماز پڑھی جائے اور اسے زینت کا تقاضا بھی قرار دیا۔ اور مزید فرماتے ہیں ابتدائے اہل اسلام چھوڑ کر جب کہ کپڑوں کی قلت تھی، اس کے بعد اس عاجز کی نظر سے کوئی ایسی روایت نہیں گزری جس میں بصراحت یہ مذکور ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مسجد میں اور وہ بھی نماز باجماعت میں ننگے سر نماز ادا کیا ہو۔ کون کہتے ہیں؟ اہل حدیث عالم۔ اب ہمارے نوجوان کیا بولتے ہیں؟ حدیث میں ہے تو بتاؤ۔ ہمارے عالم دین کا فتویٰ ہے بھائی، ہمارے عالم دین بڑے قابل فخر عالم دین۔ اگر آپ خاندان غزنوی کے بارے میں کچھ سننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ایک جمعہ کے خطبے میں آپ کو سنائیں گے اس خاندان نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں عطا کی ہے۔ اس کے بعد کہا اگر کوئی نماز پڑھتا ہو تو نماز مکروہ ہوگی، اگر تعبد اور خشوع اور خضوع اور عاجزی کے خیال سے ننگے سر پڑھی جائے تو پھر نصارہ کے ساتھ تشبہ ہوگا۔ اسلام میں ننگے سر رہنا سوائے احرام کے تعبد یا خشوع و خضوع کی علامت نہیں، اور اگر کسل و سستی کی وجہ سے ہے تو یہ منافقین کی عادت ہے، منافقین کی عادت سے متشابہ ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ۔ منافق تو وہ ہیں جو سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز کو آیا کرتے ہیں، غرض ہر لحاظ سے یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ یہ فتویٰ آپ کو کیا ملے گا؟ فتاوی علماء اہل حدیث
جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 291 میں یہ فتویٰ نقل کیا گیا، جس کا مولانا داؤد غزنوی کا کیا بولے گا؟ احناف کا بولیے کہ مکروہ ہے، کیا بولے؟ مکروہ، ناپسندیدہ عمل نبی سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اب آپ بولو کیا ننگے سر نماز پڑھنا درست ہوگا ہمارے لیے؟ غیر بلا کو تکلیف ہو رہی ہے ہم کو، حنفی کے سامنے آپ کھڑے ہو جا رہے، شریعت کی دلیل لاؤ، ہمارے عالم دلیل دے دی ہے، کیا بولیں گے آپ؟ وہ بیچارہ علم اگر حاصل کر لے گا ہمارے فتووں کا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ لا کے آئینہ دکھائے گا، جب کیا بولیں گے آپ؟ اسی لیے میرے بھائی نوجوانوں اپنے سر پہ ٹوپی سجاؤ۔ میں نے کہا حدیث بعد میں سناؤں گا، پہلے فتویٰ سناؤں گا۔ ہمارے علماء کے 2 فتوے میں نے سنایا، یہ فتوے سابقہ 2 فتووں سے زیادہ مضبوط ہیں، ان سے زیادہ خطرناک ہیں، ان سے زیادہ سخت ہیں، اسی لیے ہم لوگوں کو اپنے علماء کے فتاوے کا خیال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب آئیں ایک مسئلہ، تیسرا فتویٰ کس کا ہے؟ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی سیرت کے اوپر تو ایک کتاب لکھی گئی ہے پوری، مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، مولانا اسماعیل سلفی گجران والا بہت بڑے عالم تھے، بہت ہی قدر و منزلت کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا تھا۔ انہوں نے ایک طویل فتویٰ لکھا ہے جو بہت مجلل، اس سوال کے جواب میں شیخ الحدیث نے لکھا توحید کے مسئلے میں کہ اس سوال پر 3 وجوہ سے غور کیا جا سکتا ہے۔ پہلی وجہ مطلق جواز اور اباحیت کے لحاظ سے، افضلیت یعنی حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل کے لحاظ سے، اور تیسری بات حرمت اور عدم جواز کے لحاظ سے۔ دیکھیے یا تو فتویٰ اور سخت ہو گئے، بولے 3 وجہ سے غور کرنا ہے۔ پہلا جائز ہے، مباح۔ نمبر 2 نبی کا عمل صحابہ کا عمل ہے یا نہیں ہے۔ تیسری بات نماز پڑھنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ 3 باتوں پر انہوں نے روشنی ڈالی، اور مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کی جو عبارتیں ہیں وہ عبارتیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیتے ہیں، سر چونکہ بالاتفاق اعضائے سطر میں سے نہیں ہے، اس لیے اگر کسی وقت ننگے سر نماز پڑھی جائے تو نماز بالاتفاق ہوگی، اس کے لیے نہ بحث کی ضرورت ہے نہ احادیث کے ٹٹولنے کی ضرورت۔ جس طرح کوئی پنڈلی، پیٹ، پش وغیرہ اعضاء ننگے ہو تو نماز جائز ہے، سر ننگے بھی درست ہے، لیکن اسے عادت نہیں بنانا چاہیے۔ امام اگر نماز کے بعد پاؤں آسمان کی طرف کرے یا مختلف کوئی ایسی حرکت کرے، حدیث میں اس سے کوئی رکاوٹ ثابت نہیں ہوگی، لیکن عقل مند ایسا کرنے سے پرہیز کرے گا۔ ننگے سر کی عادت بھی تقریباً اسی نوعیت کی ہے۔ یا روتا ہوں، سمجھو بات کو، کیا بولے؟ ایک آدمی ہے، مسجد میں آیا، کونے میں پیٹ لے کے بیٹھ گیا، پیٹ قبلے کی طرف کر کے بیٹھ گیا، شرعی طور پہ کوئی حرج ہے کیا؟ نہیں، لیکن دل میں ایک ملال آتا قبلے کی طرف پیر کیوں کرو۔ یہ تصور جیسا ہے نا، ویسا ہی تصور ٹوپی کا ہے، ٹوپی کا ہے، ایک اباحیت اپنے دل کے اندر آئے گی۔ پھر کہا جواز کے باوجود ایسی عادات عقل و فہم کے خلاف ہے، عقل مند اور متدین آدمی کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل علم کا طریقہ وہی ہے جو اب تک مساجد میں متوارث و معمول بہا ہے، خصوصاً باجماعت فرائض میں، بلکہ عادت مبارکہ یہی تھی کہ پورے لباس سے نماز ادا فرماتے تھے۔ شیخ الحدیث آگے عرض کرتے ہیں، غرض کسی حدیث سے بھی بلا عذر ننگے سر نماز کو عادت اختیار بنانا یہ ثابت نہیں، مگر بے عملی یا بد عملی کی وجہ سے یہ رواج بڑھ رہا ہے، بلکہ جہلا تو اسے سنت سمجھنے لگے ہیں۔ الیاذ باللہ، سبحان اللہ، کیا بولے؟ بولتے نا ہمارے نوجوان، کہاں ہے حدیث میں بتاؤ دیکھیں گے۔ جہالت ہے تمہاری، یہ جہالت ہے، جہالت کے علاوہ اور کوئی بات
نہیں ہے, غلطی پر نادم ہو جاؤ, لیکن بحث مت کرو. پھر اس کے بعد شیخ الحدیث اپنے فتوے میں آگے فرماتے ہیں, فتوے کا تیسرا حصہ, ان تمام گزارشات سے مقصد یہ ہے کہ سر ننگا رکھنے کی عادت اور بلا وجہ ایسا کرنا اچھا فعل نہیں ہے. یہ فیشن کے طور پر روز بروز بڑھ رہا ہے اور یہ بھی نامناسب ہے. شیخ الحدیث آگے فرماتے ہیں کہ ویسے یہ مسئلہ کتابوں سے زیادہ عقل و فراست سے متعلق ہے. اگر حس سے لطیف سے طبیعت محروم نہ ہو تو ننگے سر نماز ویسے ہی مکروہ ہوتی ہے. ضرورت اور اضطرار کا باب اس سے الگ ہے. یہ فتویٰ ہے فتاوی علماء اہل حدیث جلد 4 صفحہ نمبر 286 سے لے کر 289 تک. سبحان اللہ. شیخ الحدیث مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ مکمل فتویٰ آپ کے سامنے آ کر کیا کہا ہمارے علماء نے. دیوبندی علماء سے سخت موقف ٹوپی کا کس کا ہے؟ اہل حدیث علماء کا ہے. لیکن ہم اہل حدیث حضرات کیسے ہیں؟ ٹوپی کو اہمیت ہی نہیں دیتے. دو ہمارے علماء نے دوات کے دلائل ہمارے سامنے پیش کیے. چلیے ٹھیک ہے, اب آئے ایک تیسرا فتویٰ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں. یہ تو وہ علماء تھے جو ہمارے ہندوستان کے بڑے علماء تھے. اب آؤ عالم اسلام کے سب سے عظیم محدث, سب سے عزت والی شخصیت علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ, محدث کبیر. آج ہم احادیث پر ان کی تحقیقات پر اعتبار کرتے ہیں. امام ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ چاہے میں اس فتوے کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ننگے سر نماز ادا کرنے کی کراہیت سے متعلق محدث کبیر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی گزارشات و اظہار خیال تمام اہل ایمان اور اہل علم کے لیے مرجع ثابت ہوگا. شیخ محترم اس ضمن میں عرض کرتے ہیں میری رائے یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے, کیونکہ یہ بات مسلم و طے شدہ ہے کہ مسلمان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ نماز میں سب سے اکمل وہ احسن حیثیت و صورت میں داخل ہو. کیونکہ معجم طبرانی بیہقی معانی والآثار للطحاوی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن اللہ حق من تزین لہ, بے شک اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ بندہ اس کے لیے زیب و زینت اختیار کرے. 4 فتوے ہو گئے. 4 فتوے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. ان چاروں فتووں سے یہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ اب ٹوپی پہننا کیا ہو گیا؟ نماز کا حصہ ہے. عاجزی نہیں ہے, بھول کر آ گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن دوسرے مسالک کے ساتھ ہمارے علماء اہل حدیث نے بھی ٹوپی نماز میں پہننے کو لازم قرار دیا اور نہ پہننے کو مکروہ قرار دیا. اسی لیے ٹوپی نہیں پہننے کی وجہ سے اہل حدیثوں پر لعن طعن کرنا یہ بغض و عداوت کی دلیل ہوگی. سمجھ گئے بات کو؟ 3 فتوے ہو گئے. اب اس 3 فتووں کے بعد ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ٹوپی کی ایک تاریخی حیثیت دیکھیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ملک شام فتح ہوا اور شام میں رہنے والے عیسائیوں سے مسلمانوں کی صلح ہوئی اور صلح تحریری شکل میں, تو ان عیسائیوں نے مسلمانوں کی اطاعت کو قبول کیا اور حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک صلح نامہ دے کر بھیجا. بہت طویل صلح نامہ ہے. اس صلح نامے کے اندر ٹوپی کا تذکرہ ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جتنے مسلمان تھے سب ٹوپی پہنتے تھے. تو عیسائی لوگوں نے حضرت عمر سے جب صلح کیا, کہا ہم آپ کی ہر اطاعت کو قبول کریں گے لیکن بعض چیزوں کو ہم عادتاً قبول نہیں کریں گے. وہ کون سی باتیں ہیں؟ تاریخ کی عبارت سے دیکھیے. تاریخ کی بات ہے, مستدل فاروق میں یہ عبارت نقل کی گئی اور احکام اہل ذمہ ایک کتاب ہے, اس کے اندر بھی یہ عبارت ہے. کیا کہا؟ وَلَا نَتَشَبَّهُ بِهِمْ فِي شَيْءٍ مِّن لِبَاسِهِمْ مِنْ قَلَنْفَوَةٍ وَلَا عَمَامَةٍ وَلَا نَعْلَيْنٍ وَلَا فَرْقَ شَعْرٍ
اے امیر المومنین عمر بن الخطاب، ہم آپ کی ہر چیز میں اطاعت کر لیں گے، لیکن ہم کسی بھی چیز میں ان لوگوں کی مشابہت نہیں کریں گے، یعنی مسلمانوں کی۔ ہم مسلمانوں کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے، مسلمانوں کا لباس نہیں پہنیں گے، نہ ٹوپی پہنیں گے، نہ امامہ باندھیں گے، اور نہ مسلمانوں کی طرح جوتے پہنیں گے، اور نہ بال مسلمانوں کی طرح بنائیں گے۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ عبارت ان کو لکھنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا ایک امتیاز ہے ہر چیز میں، ہر چیز میں مسلمانوں کا امتیاز ہے۔ یہاں پہ یہ بات معلوم ہو رہی، جوتے بھی مسلمانوں کے اسلامی نوعیت کے تھے، سبحان اللہ۔ جوتوں کا بھی تذکرہ کیا اور بالوں کا بھی تذکرہ کیا اس کے اندر، سبحان اللہ۔ تو ٹوپی کا تذکرہ آیا، معلوم کیا ہوا؟ تاریخی اعتبار سے حضرت عمر کے زمانے کے تمام مسلمان ٹوپی پہنا کرتے تھے یا پگڑی باندھا کرتے تھے۔ یہ مسلمانوں کی شان یا مسلمانوں کی شوکت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے بعض بھائی اہل حدیث نوجوان ہیں جو دلائل مانگ رہے تھے کہ حدیث سے ثابت کرو کہ ٹوپی پہننا حدیث میں ہے۔ کتنے حدیث ہونا بھائی؟ ٹھیک، اس میں صحیح حدیث بھی ہے، ضعیف حدیثیں بھی ہے۔ کتنے سن سکتے آپ؟ اگر میں صحیح حدیثیں سناؤں گا تو 2 بج جائیں گے، ضعیف حدیثیں سناؤں گا تو 3 بج جائیں گے، اتنے دلائل موجود ہے، سبحان اللہ۔ آپ لوگ پوچھتے نا حدیث میں ہے تو بتاؤ، ارے حدیث میں ہے بھائی۔ جب نبی سے عمل سے بڑھ کے کسی کا عمل ہے، صحابہ کے عمل سے بڑھ کے کسی کا عمل ہے، اگر کوئی کہہ دے کہ نبی اور صحابہ کا طریقہ، اب دلیل پوچھنا ہے کیا اس سے؟ نہیں، سیدھا سیدھا کیا کرنا ہے؟ عمل کرنے میں نجات ہے، ٹھیک ہے۔ بعض ہمارے بھائی ہیں بڑے مسخرے ہیں جو ٹوپی کے تعلق سے طنز و مزاح کرتے، وہ لوگ ایک نئی سوال کریں بیٹھ کے، ہم ایک ساتھ ٹوپی پہنیں گے، کون سی ٹوپی پہننا؟ چائنا کی پہننا، رشیا کی پہننا، رام پوری پہننا، کروشیا کی پہننا؟ سنت ہے تو ایک ہی ہوں گی نا۔ اللہ کے بندے، تاریخ گواہ ہے ہر علاقہ میں ٹوپی کا طرز طریقہ الگ الگ رہا، لیکن ٹوپی رہی۔ کیا رہا؟ ٹوپی کا طریقہ الگ الگ رہا، لیکن ٹوپی بغیر خود رہی۔ ٹوپی کا معنی سمجھو، سر کے اوپر کے حصے کو ڈھانکنا، چاہے کپڑے سے ڈھانکو، امامے سے ڈھانکو، یا کوئی ٹوپی پہن کے ڈھانپ لو، جس کو ٹوپی کہتے ہیں۔ اب آپ، میں یہ ٹوپی پہنا، یہ ٹوپی ایک الگ نوعیت کی ہے، ٹائپ نام۔ آپ تمل ناڈو کو چلے جائیں، وہاں پر تمل ناڈو کی خصوصیت آپ کو نہیں معلوم، تمل ناڈو میں 90% مسلمان وہاں کی تہذیبی اعتبار سے سر کی ایک خاص ٹوپی ہے، وہ ٹوپی پہنتے ہیں ان کے علاقے میں۔ اب تملین کو لیتے ہیں، وہی ہے، لنگی پہنے گا تو ٹوپی پہ رہے گا، پینٹ پہنے گا ٹوپی پہ رہے گا، سوٹ پہنے گا تب بھی ٹوپی پہ رہے گا، ہر حال میں ٹوپی نہیں چھوڑے گا وہ آدمی، سبحان اللہ۔ مدراس سے لے کر بنگلور تک کا جو راستہ ہے جانے کا، اس کو کہتے ہیں آرکاٹ کا علاقہ۔ یہ پورے آرکاٹ میں بہت دینداری ہے، آپ کو بتاؤں، وہاں نمازوں کا یہ عالم ہے۔ پورے آرکاٹ ڈسٹرکٹ کے اندر اذان ہونے کے بعد ہر مسجد جمعہ کا منظر پیش کرتی ہے، کسی کی مجال نہیں ہے الا ماشاء اللہ، سیٹ ہو، نوکر ہو، کوئی بھی ہو، سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں؟ آپ کو ایسا دکھتا کہ جمعہ ہے کیا؟ اذان ہونے کے بعد یہی حال کیرلا کے مسلمانوں کا ہے۔ کیرلا کے مسلمانوں کا تو ان سے زیادہ حال ہے، وہ کیا ہے؟ اذان ہونے کے بعد جاؤ در جاؤ، جمعہ کی طرح مرد بھی نماز کو آتے، عورتیں بھی نماز کو آتے۔ یا بولتے ہیں ہمارے پاس تو احناف کے پاس مسجدوں میں عورتیں نہیں آتے، کیرلا کو جا کے دیکھو، پورے بریلیوں کے پاس عورتیں آتے، پورے احناف کی مسجدوں میں عورتیں آتے، پورے سلفیوں کی مسجد میں عورتیں آتے۔ کیسے آتے؟ جتھے جتھے جمعہ کی طرح آتے، ماشاءاللہ، اتنی پابندی ہے۔ اسی لیے اللہ کی رحمت بھی ان کے ساتھ ہے نا، اللہ کی رحمت۔ تو وہاں کے لوگ ایک خاص ٹوپی پہنتے، ہر علاقے میں ٹوپی الگ الگ ہے۔ آپ پڑوسی ملک کو دیکھیں، وہاں کی ہر جگہ کی تہذیب الگ ہے۔ پٹھان ہے، اپنے شکل کی ٹوپی پہنیں گے پٹھان، افغانی ہے، اپنے شکل کی ٹوپی پہنیں گے افغانی، الگ الگ ٹوپیاں ہیں، اور وہ فیشن کے طور پہ آج بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ اب ہماری تہذیب کے لحاظ سے ہم سادی ٹوپیاں پہننے کے عادی ہیں، ہماری تہذیب میں ہے وہ چیز۔ اب تو آپ ٹوپیوں کا معاملہ بھی ایسا ہو گیا، ٹوپیاں دیکھ کے لوگ مسلک معلوم کرنے لگے۔ معلوم ہے آپ کو ٹوپیاں
اب کیا بولیں گے، میں تھوڑا سا جو ہے طبیعت میں تھوڑا سا آزاد آدمی ہوں، تو لباس وغیرہ سے میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا، تو میں الگ الگ قسم کی ٹوپیاں پہنتا ہوں. تو ہمارے ساتھی لوگ بتا رہے کیا خرم بھائی تم کیسے کیسے ٹوپیاں لگاتے ہیں؟ میرے کو پسند ہے، میں لگاتا ہوں. بھائی زینت ہے نا، ہر قسم کی زینت جائز ہے، اختیار کرنا چاہیے. یمن بھی جائیں گے تو یمن کی ٹوپی مطلق الگ ہے. یمن کی اونچی ٹوپی آتی گول کپڑے کی اور بڑی خوبصورت دکھتی یمنیوں کے اوپر وہ چیز. سبحان اللہ، آج کل ہمارے پاس بھی لوگ پہنتے ہیں لیکن یہ اہل بدعت پہنتے ہیں اور وہ لوگ اپنی نشانی بنا لی اس ٹوپی کو. المہم اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر زمانے میں ٹوپی پہنی جاتی. میں آپ کو ایک دو دلائل لے کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، چونکہ انفرادی عبادت سب سے زیادہ افضل ہے. چونکہ تذکیر کے لیے میں نے اس عنوان کو آپ کے سامنے رکھا اور تذکیر کے لیے باتیں آپ کے سامنے رکھا. ٹھیک ہے، ٹھیک. پہلی حدیث کہ حضرت جعفر بن عبداللہ بن حکیم بیان فرماتے ہیں. میں عربی عبارت نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ وقت زیادہ ہو جائے گا، پھر اس کا ترجمہ ہی کرنا ہے، اس لیے زیادہ حدیث آپ کو سنا سکتا ہوں، اردو ترجمہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. حضرت جعفر بن عبداللہ بن حکیم بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگ یرموک میں اپنی ٹوپی کو کھو دیا اور اسے تلاش کرنے کا حکم دیا. بہت تلاش کے باوجود ٹوپی نہیں ملی، دوبارہ آپ نے اسے تلاش کروایا، اب وہ ٹوپی مل گئی. وہ ٹوپی انتہائی محترم اور قابل تبرک تھی، جس کے متعلق خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کیا اور اپنے سر کے بال کو منڈوایا. لوگ آپ کے بال حاصل کرنے کے لیے دوڑے، میں بھی دوڑا اور سب سے سبقت اختیار کیا اور آپ کی پیشانی کے بال حاصل کر لیے اور ان بالوں کو اس ٹوپی میں نے جوڑ دیا تھا. اور جب بھی میں جنگ کے لیے جاتا ہوں تو یہ ٹوپی میرے سر کے ساتھ ہوتی ہے اور اس ٹوپی کے ذریعے سے مجھے نصرت اور مدد ملتی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کے پاس یہ جو منہ مبارک جو کہتے ہیں، ہندوستانیوں کو کیسا ملا بتائیے؟ کیا وہ تھے کیا وہاں پر؟ صحابہ کے پاس تھی وہ چیز. تو خالد بن ولید اپنی ٹوپی میں اس کو لگا لیے تھے اور ہمیشہ تبرک کے طور پر اس ٹوپی کو پہنا کرتے تھے. خالد بن ولید جنگ کی حالت میں ٹوپی پہنے کہ نہیں پہنے؟ جنگ کی حالت میں ٹوپی گری نہیں گری؟ خالد بن ولید کا مقام کیا تھا؟ سیف اللہ. کس نے دیا تھا یہ نام؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہی نہیں، جس جنگ میں خالد ہوتے وہاں فتح یقینی ہو جاتی تھی. اللہ تعالیٰ حضرت خالد کو اتنا جنگی ہنر عطا فرمایا تھا. اب آپ بولیں گے یہ حدیث کی سند کیا ہے؟ صحیح سند ہے. یہ حدیث مجموع الزوائد میں روایت کی گئی ہے. سیر اعلام النبلاء میں حدیث آئی جس کے بارے میں محدثین نے کہا رجال صحیح رجالہ ثقات. اب صحیح روایت ہے. مجموع الزوائد حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کتاب میں یہ حدیث جو ہے نقل کی گئی ہے. چلیے پہلی حدیث. اب آئیں دوسری حدیث. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا تو آپ نے سر منڈوایا، میں آگے بڑھا اور آپ کی پیشانی کے بالوں کو حاصل کر لیا اور ان بالوں کو اپنی ٹوپی میں سامنے کے حصے میں چھوڑ دیا اور میں جس جانب بھی اپنا چہرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فتح نصیب فرمائی. یہ حدیث ہے اتحاف الخیارہ المحرہ سندہ صحیح اخرجہ ابو یعلا حدیث نمبر 7183. یہاں پر بھی پہلی حدیث کا ہی تتمہ یہاں پر آیا. اب آئے تیسری حدیث. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس قلنسوۃ بیضاء کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کی ٹوپی پہنا کرتے تھے. یہ حدیث آئی مجموع الزوائد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 124. اس حدیث کی تحقیق میں محدثین نے لکھا ہے کہ اس کے راویوں میں عبداللہ بن قراش ہے جن کے متعلق ابن حبان نے کہا کہ یہ ثقہ راوی ہیں. صحیح حدیث ملی؟ آپ حدیث پوچھے تھے، حدیث مل گئی صحیح. اب آپ بتائیے صحیح حدیث کے باوجود بھی کیا ہم عمل نہ کریں گے تو پھر یہ اطاعت رسول ہے؟ ہرگز نہیں. اب آئیں ایک اور حدیث، چوتھی حدیث جس میں ایک صحابی کا اثر بیان کیا گیا. کیا نبی موسیٰ انہو خرج من الخلاء فمسح علی القلنسوۃ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ جب بھی میں بیت الخلا پہ جاتا اور بیت الخلا سے فارغ ہو کر آتا تو اپنی ٹوپی کا مسح کیا کرتا تھا. معلوم صحابی کا عمل ہے, صحابی کا عمل یہ بیت الخلا, جیسے ہمیں ٹوپی پہنیے بیت الخلا میں چلے گئے تو وہ کیا کرتے تھے, سر پہ مسح کر لیتے تھے. یہ ان کی عادت تھی. لیکن ثبوت کیا ہے؟ ابو موسیٰ ٹوپی پہنتے تھے نہیں, ابو موسیٰ اشعری صحابی تھے کہ نہیں, بڑے فاتح صحابی تھے, ایک علاقے کے گورنر بھی بنائے گئے تھے, عظیم صحابی. تو معلوم کیا ہوا, صحابہ کا عمل حدیث پر تھا, ٹوپی پہننے پر تھا. اب آئے ایک اور حدیث, چھٹی حدیث. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتا دیکھا, اس نے ایک ٹوپی پہن رکھی تھی, ٹوپی کا استر لومڑی کے چمڑے کا بنا ہوا تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے سر سے اتار پھینک دی اور فرمایا تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ پاک ہو کہ ناپاک ہو. یعنی کس کا تھا؟ لومڑی کا. لومڑی حلال ہے نہیں, گویا حرام جانور کی ٹوپی تھی اسی لیے نکال کر پھینک دیا. حلال جانور کی ٹوپی ہوتی تو نکال کر پھینکتے تھے. جیسے آپ بہت بڑے بہادر ہیں بھائی, شیر مار کے لا دیے, شیر خرید دیے, آپ بولے کیا کرو, شیر کا تو لباس نہیں بن سکتا, شیر کے چمڑے کی ٹوپی بنا لیے. شیر کے چمڑے کی ٹوپی پہننے کا حکم وہی ہے تو کتے کے چمڑے کی پہننے کا ہے, کیونکہ وہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے. تو ٹوپی چمڑے کی جو پہنی جاتی ہے وہ حلال جانور ہو, حلال جانور کی ٹوپی پہننا چاہیے, حرام ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کشمیر کے لوگ ٹوپی پہنتے ہیں, کیا رہتے معلوم, بکرے کے بچے کی وہ ٹوپی کی خریدی شروع ہوگی 2500 3000 روپے سے. اب میں یہ ٹوپی پہنا آپ کو, یہ کشمیری ٹوپی ہے, یہ 3000 روپے کی ٹوپی ہے. ایسے 10-10 ہزار روپے کی ٹوپیاں ملتی ہیں, خرگوش کے چمڑے کی, ہرن کے چمڑے کی, حلال جانوروں کے چمڑے کی. بڑی عقیدت کے ساتھ لوگ اس کی نگرانی کرتے ہیں اور بناتے ہیں. مگر معلوم کیا ہوا حضرت عمر کے واقعے سے, ناجائز چمڑے کی حرام رنگ کی ٹوپی پہننا جائز ہے. اب ایسے ہی ہم ٹوپیاں پہنتے ہیں, ہم بھی ٹوپی پہن کر ہماری ٹوپیوں میں تشبہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہماچل پردیش کے غیر مسلموں کی طرح آپ بھی ٹوپی پہنیں گے تو تشبہ ہوگا, نہیں ہوگا؟ ہوگا. اسی طریقے سے آپ بھی جا کر ایک ٹوپی خرید لیے بھڑکیلے رنگ کی, کیسے زعفرانی رنگ لا کر پہن لیے, یہ نہیں پہننا. کیوں؟ ہمارے پاس زعفرانی جائز ہے کیا؟ نہیں. اچھا رنگ کون سا ہے؟ سفید. سبحان اللہ. اور ایک بات ہے میرے بھائی, سفید رنگ کا پہننا بڑا اچھا نظر آتا ہے. اللہ کے نبی کو سفید رنگ بہت پسند تھا ماشاءاللہ. تو اور بھی احادیث اس ضمن ہیں, لیکن جو ہے میں ان احادیث کو آپ کے سامنے رکھنا نہیں چاہتا. جو احادیث صحیح تھی ان احادیث کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اس ضمن میں کچھ ضعیف 5-6 ضعیف احادیث بھی آئی ہیں, لیکن ان ضعیف احادیث میں بھی ٹوپیوں کا تذکرہ ہے, یعنی وہ بھی جواب پر دلالت کرتی ہے. ٹھیک ہے, چلیے میرے اس درس کا آخری حصہ, ٹوپی صحابہ اور حضرت تابعین میں اس کا کیا مقام تھا. صحابہ کو تو سن لیے, اب نبی اور صحابہ کے بعد تو کسی کی دلیل نہیں ہے, لیکن پھر بھی دیکھیں گے کہ حضرت تابعین میں ٹوپی کے تعلق سے کیا باتیں آئی ہیں. ایک روایت میں ہے, حضرت اسماعیل بن خالد روایت کرتے ہیں کہ میں نے قیس بن ابی حازم, حضرت شبیل بن عوف اور حضرت شعبی رحمہ اللہ پر اون اور ریشم سے تیار شدہ چادر دیکھی, اور میں نے حضرت شریح رحمہ اللہ پر اون اور ریشم سے تیار شدہ ٹوپی کو بھی دیکھا تھا. ماشاءاللہ, ریشم اور اون, اس کے معنی کیا ہے؟ ہم سردی کے زمانے میں کون سی ٹوپی پہنتے ہیں؟ منکی کیپ لگاتے نا, اولن کی ٹوپی اولن کی بھی ہوا کرتی تھی. علاقے کے لحاظ سے وہ لوگ اولن کی ٹوپی پہنے. کیوں؟ یہ علاقہ رشیا کے قریب تھا ان لوگوں کا, اور وہاں سردی زیادہ پڑتی تھی, لیکن ٹوپی پہنتے تھے. وہ ٹوپی کیسی تھی؟ اون کی. دوسری, حضرت ربیع بن منذر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے محمد بن حنفیہ پر ایک دھاری دار یمنی چادر دیکھی جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے, اور حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس ایک خس کی ٹوپی بھی تھی. سبحان اللہ. محمد بن حنفیہ کون ہے معلوم؟ محمد بن حنفیہ کون ہے؟ نہیں
मालूम? अल्लाह अकबर। यहीं पे आके पूरी शियत झुक जाती। शियाओं को अगर शिकस्त देना हो किसी बात में, मोहम्मद बिन हनफिया का नाम ले लो, वो चारों खाने चित हो जाएंगे। वो लोग क्या समझते हैं हजरत अली के कितने बेटे हैं? हजरत अली कितने बेटे हैं? मतलब मशहूर बेटे बोल लो। हसन, सबको यही मालूम ना, मोहम्मद बिन हनफिया भी हजरत अली के बेटे हैं, हजरत अली के बेटे हैं। समझ गए बात को? तो मोहम्मद बिन हनफिया यमनी चादर धारीदार बने थे, खस की टोपी। खस कोई उस जमाने में हो सकता कोई चमड़ा हो या कोई कपड़े की किस्म हो उस जमाने में, तो खस की टोपी वो पहना करते थे। उसी के साथ देखे हजरत हिशाम से रिवायत है कि वो कहते हैं कि मैंने हजरत अबी जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु पर एक ऐसी टोपी देखी जिसका छत्ता था, जब बैतुल्लाह का तवाफ करते तो उसके छत्ते के जरिए से धूप से बचाव का काम करते। यह रिवायत इब्न अबी शैबा के अंदर आई है। मतलब क्या है? हम लोग भी अजीब लोग हैं, मुसलमानों में नफरत आई यहूदियों से तो इतनी आई, कोट पैंट को भी क्या बोले, यहूदियों का लिबास है, बोले नहीं, हालांकि वो रशिया के मुसलमानों का लिबास है, सर्दी में वो लोग पहना करते थे। उसी तरीके से एक टोपी आजकल अंग्रेज पहनते देखिए ज्यादा, कैसे मालूम? ऐसी एक टोपी गोल पहने, उसके बाजू से छतरी की तरह निकले हुआ रहता, धूप से बचने हैं। अल्लाह के बंदो, ये हमारे ताबईन पहनते थे। तब आजकल उम्रा करने वाले छतरी लेके जाते हैं, उम्रा करने वाले छतरी लेकर ना धूप से बचते। तो उस जमाने में ये छतरी नहीं थी, लेकिन एक ऐसी टोपी बना लिए थे कि तवाफ करते वक्त धूप से बचने के लिए ये टोपी थी, और शहर में निकले हुआ जो है उसका छाता था, वो टोपी पहनकर वो क्या करते थे? तवाफ करते थे। मालूम क्या हुआ? वो टोपी भी मुसलमानों की है ना, हम लोगों ने उसको भी यहूदियों की बना दी। हाइट बोलते हैं उसको। हाँ, उसको भी क्या करें हम? यहूदियों के खाते में डाल दिए। चलिए ठीक है। उसके बाद एक और एक टोपी का जिक्र देखें। हजरत इस्माइल रहमहुल्लाह बयान फरमाते हैं, राईत वाला शुरैह बुर्नुसन, खादी शुरैह बहुत बड़े ताबई गुजरे हैं, मैंने हजरत शुरैह पर बुर्नुस यानी लंबी टोपी देखी, इसको बुर्नुस कहते हैं। ये टोपी मैंने पहना, ये बुर्नुस, ये लंबी, और बुर्नुस इससे थोड़ा सा ज्यादा आती। आपने गालिब को देखा होगा, शायर गालिब को, गालिब जो टोपी पहनते थे उसको बुर्नुस कहते हैं, और इससे जरा ऊंची लंबी होती थी वो टोपी कौन पहनते थे? अब खादी शुरैह, कौन थे खादी शुरैह? अजीम मुहद्दिस, जिन जो सहाबा के भी फैसले किए हैं, ये सुभान अल्लाह, खादी शुरैह के फैसलों को सहाबा किराम ने भी कबूल किया था। ऐसे लोग ये टोपी पहने जिसका नाम यहाँ पर जिक्र किया गया था बुर्नुस। मेरे भाइयों, इसी तरह एक और रिवायत में है, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह रहमहुल्लाह बयान फरमाते हैं कि जुबैर यामी बुर्नुस एक खास लंबी टोपी पहना करते थे। मैंने हजरत इब्राहिम को उसको मायूब कहते सुना। मैंने उनसे कहा, असलाफ तो ये पहना करते थे। उन्होंने फरमाया कि अब उसको पहनने वाला कोई ना रहा, अब अगर कोई पहने तो लोग इस पर बातें करते हैं और उसकी तरफ उंगलियों से इशारा करते हैं। सुभान अल्लाह, ऐसी टोपी नहीं पहनना चाहिए, जायज है टोपी, वो बुर्नुस को बोला रहे अच्छी नहीं है बोलते। अब मिसाल के तौर पे हमारे हैदराबाद में पुरानी तहजीब में जो बुजुर्ग और बूढ़े गुजरे हैं, वो एक लाल टोपी पहनते थे जिसको तुर्की टोपी कहते थे। तुर्की टोपी मेरे दादा भी पहनते थे, जनाब सरवर साहब के गोल टोपी होती थी और उसके ऊपर जो है बालों की तरह एक जो है झुमा हुई लगा हुआ रहता था, वो पहनते थे, बड़ा अच्छा दिखता था। लेकिन अब शहर में कोई पहनता क्या? कोई नहीं पहनता। अगर हम पहन लें मोहम्मा बन जाएंगे, वो मोहम्मा बनने से बेहतर हम टोपी। अब यहाँ एक बात मालूम होती है इस रिवायत से, वो क्या बात है कि देखिए ऐसी मशकूक टोपियां ना पहने जिससे किसी का तशब्बुह होता है। बस टोपियां इलाके वारियत की होती है। जैसे अफगानिस्तान में कुछ टोपियां पहनते हैं, आज हमारे नौजवान भी पहनना शुरू कर दिया हैदराबाद में फैशन समझ के। मत पहनिए, मैं कहता हूं मत पहनिए, मशवरा जायज नहीं है, बल्कि बात पड़ोसी मुल्क के भी लोग पहनते हैं। अब हम पहन के चले जाएंगे तो हमारा पड़ोसी जो गैर मुस्लिम है बोलेंगे अरे नो, शक की निगाह से देखेगा। समझ गया ना बात को? तब ऐसी दवाई क्यों देना भाई? जो हम वहां
اچھی ہے وہ، لیکن یہاں ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، تو کسی علاقے کی نامناسب ٹوپی پہننا یہ بھی درست نہیں۔ آخری روایت آج کے درس کی صحابی رسول حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں انه كان اذا مسح راسه رفع القلنسوة ومسح مقدم راسه۔ عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ جب میں وضو کے لیے سر کا مسح کرتا تو اپنی ٹوپی کو ہٹا لیتا اور مسح کر لیتا، پھر ٹوپی کو سیدھا کر لیتا تھا۔ مقدم راسی سر کے سامنے حصے میں مسح کر لیتا، پھر ٹوپی کو پہنتا۔ تو عبداللہ بن عمر صحابہ میں بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، ان کا یہ عمل ہے۔ صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث علم ہے میرے بھائیوں، صحیح اسناد کے ساتھ ٹوپی کے موضوع پر ہم نے آپ کے سامنے سیر حاصل گفتگو کیا۔ عمل کرے نہ کرے سامعین کی مرضی، ادا پڑے نہ کرو بات تم سناتے چلو، ہم تو بات سنا دیے۔ میں میرے نوجوان ساتھیوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ ٹوپی کو اپنی زینت بنائیے، ہمیشہ ٹوپی اپنے سر پہ رکھیے، ہمیشہ، اس لیے مسلم شناخت کا تشخص ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کم سے کم نمازوں کو بغیر ٹوپی کے مت پڑھیے، اپنے جیبوں میں ٹوپی کو سجائیے۔ سوالات کرنا یہ ہمارے منہج کے خلاف ہے۔ ہم نے اپنے منہج کی تائید میں علماء کے فتوے بھی سنائے، صحیح احادیث بھی سنائے، تابعین کا عمل بھی سنائے۔ اگر اب کوئی نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ جاہل کہلائے گا۔ یہ ہم نے نہیں کہا، ہمارے اسلاف نے کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔